کل حاصل ہوتا. انما مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد کیا ہے؟ آسانیاں ہیں. اب آگے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ کے بعد وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، نماز بے شک دشوار ہے. وانھا، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نماز. نماز لکبیرۃ کیا ہے؟ ایک بڑی چیز ہے، دشوار چیز ہے. الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جس کے اندر خشوع ہو، خشیت الہی ہو، ڈر ہو، اس کے لیے نماز آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ بھائی آپ اتنے فلسفے بیان کیے، بہت لمبی فلسفی ہے نماز کے بارے میں، تو واقعتاً نماز کے لیے تمام آداب، پورے دل کو، دماغ کو خالی رکھنا، تمام چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بہت مشکل ہے نا؟ بالکل مشکل ہے. دھیان اللہ کی طرف لگانا، کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا، کوئی نہ کوئی فرینڈ آ ہی جاتا، کوئی نہ کوئی دوست آ ہی جاتا، کوئی نہ کوئی کھانا پینا آ ہی جاتا. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا گرچہ یہ مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، اس کے لیے ایزی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم لوگ نیت باندھیں بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر حرکت سے کیا ہے؟ واقف ہے. اور یہاں تک کہ دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے، ان خیالات سے بھی اللہ واقف ہے نا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بے شک دشوار ہے، لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہے. اس سلسلے میں چند مسائل یہ ہو سکتے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرے اور پوری نماز اس کی کیسی ہو، اس دکان کا حساب، اس دکان کا حساب، یہاں وہاں اس طرح کرتے رہ جائے اور پتہ چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیا اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس سلسلے میں جو صوفیہ کرام ہیں، صوفیہ کرام سے مراد وہ ہیں کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ باطنی کیفیت پر زیادہ لکھتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں، صوفیہ کرام. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہوئی ہی نہیں، ایسے شخص کی نماز ہوئی ہی نہیں کہ جو اپنے خیالات مستغرق ہو جائے، جو اپنے خیالات منہمک رہے، نماز کی ذرہ فکر نہ ہو کہ میں نماز میں ہوں، اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر کوئی بالکل نماز میں اس طرح مستغرق ہو جائے دوسرے امور میں، دوسرے کام میں، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن جو فقہائے کرام ہے، فقہائے کرام وہ فرماتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار التکلیف ہے، دار التکلیف ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، اور انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے، اور مکلف پر جو احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ ظاہری چیزوں پر، کس پر؟ ظاہری چیزوں پر احکامات لاگو ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باطنی احوال سے واقف کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ واقف ہیں، ہے نا؟ ہر ایک کے دل میں کیا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں کیا ہے، مول صاحب واقف نہیں ہو سکتے. مول صاحب صرف یہ دیکھتے کہ یہ ظاہر ہے، یہ اگر ایسے نیت باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو مول صاحب بولیں گے ہاں نماز پڑھا، لیکن اب نماز میں وہ کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے. تو فقہائے کرام جو مسئلہ بتلاتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں وہ ظاہری احوال پر، کہ بندہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کیا اور چاروں رکعت نماز جو فرائض ہے، واجبات ہے، شرائط ہے، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کی ہے، اس لیے اس کی نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، اس کی نماز ادا ہو گئی، اور ان پر سے وہ فریضہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، ساقط ہو گیا. لیکن جو صوفیہ کرام وہ فرماتے ہیں اس کی نماز ہوئی نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ توجیہ بیان کی ہے کہ دراصل فقہاء کرام کی نگاہ ظاہری احوال پر ہے، اور صوفیہ کرام باطنی احوال پر لکھتے ہیں. اس لیے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ظاہری احوال پر حکم لگایا جائے گا، اور جمہور علماء کا یہ حکم ہے کہ نہیں، حکم جو لگایا جاتا ہے وہ ظاہری احوال پر حکم لگایا جاتا ہے، باطنی کیفیت پر حکم نہیں لگتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص نماز شروع کرے اس کی نماز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے. لیکن نماز کیا ہے؟ بعضوں کی نماز اچھی ہوتی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے، اور بعضوں کی نماز لو کوالٹی کی ہوتی ہے. تو جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی اتنا مقبول ہے اور ان کو ثواب دیا جائے گا.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ خشوع کے معنی کیا آتے ہیں؟ خشوع کے معنی آتے ہیں خشیت کے معنی آتے ہیں ڈر اور خوف کے، ڈر اور خوف کے، اسی سے خشوع اور خضوع۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے، کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور خضوع کا تعلق ظاہری احوال و کوائف سے ہے، ظاہری احوال و کوائف سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا علی الخاشعین، مگر جو لوگ ڈرنے والے ہوں، یعنی جو قلبی اعتبار سے، باطنی کیفیت کے اعتبار سے مطمئن ہو، تو اس پر کیا ہے؟ باطنی کیفیت سے مطمئن ہو، اس پر نماز دشوار گزار نہیں ہے۔ لیکن جو قلبی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے مطمئن نہیں ہے، پھر اس پر کیا ہے؟ وہ نماز گراں گزرتی، ایک بوجھ معلوم ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ خشوع کا تعلق قلب سے ہے، باطنی کیفیت سے ہے۔ آدمی اندرونی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بالکل اچھا ہے، بالکل اچھا ہے، طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے، اس پر گرا معلوم نہیں ہے۔ اور خضوع کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری احوال سے ہے۔ آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ خضوع ہونا چاہیے، سادہ مزاج ہونا چاہیے، سادہ مزاج ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ متواضع، تواضع پسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں تکبر، ہے نا، تکبر اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے اندر خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو، یعنی قلبی سکون بھی ہو، قلبی اعتبار سے خشیت بھی ہو، اور ظاہری اعتبار سے سادگی بھی ہو، تواضع اور انکساری بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اور قبول کرتے ہیں، اس کی عبادتیں اور مقبول ہوتی ہیں۔ اور خشوع اور نماز میں کیا ہے؟ مقبولیت کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں، خشوع اور خضوع پیدا ہونا، خشوع اور خضوع کا پیدا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ورنہ آپ نماز میں رہیں گے، ظاہراً نماز میں پتہ چلا آپ کا دماغ اور دل کہیں اور پر ہے۔ اگر آپ کا دماغ اور دل نماز میں نہیں رہتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا ہے؟ پھر میری نماز میں نہ تو خشوع ہے اور نہ ہی خضوع ہے۔ آج سے کیا کریں؟ غور کریں، ہے نا؟ اب یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ بھائی وہ خاشعین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اور یقیناً آدمی جب نماز شروع کرتا ہے، اور نماز شروع کرنے کے بعد اس کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میرا دل ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو فوراً دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں گے، اور یہ خیال کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنی نماز کی کیفیتوں کے بارے میں، اپنے اعمال کی کیفیتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر میری یہ کیفیت رہی نماز کی، میں ادھر گھوم رہا ہوں، ادھر پھر رہا ہوں، تو یقیناً ہماری نماز قابل و قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ دل اور یہ ڈر رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کیا رہے؟ احساس اور ادراک رہے، تو انسان واقعتاً اس کی نماز اچھی ہوگی۔ آج ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں لیکن کہیں اور محو ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی ایک یہ کیفیت اور خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر میری نماز آج ایسی رہی، پھر اس رب کے سامنے کیا حساب و کتاب دیں گے؟ یہ اس خیال نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز کیا ہو جا رہی؟ ہماری نماز میں کمی کوتاہی ہو جا رہی ہے، اور ہمارے خیالات بھٹکتے جا رہے ہیں۔ تو آج دیکھیے کہ خیالات کے بارے میں اور نماز کے بارے میں کتنی باریکیاں ہیں، کتنی باریکیاں ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں بس ویسے نماز پڑھنے چلے آئے، نہیں، نماز کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کو کس طرح پڑھنی چاہیے، وہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہماری نماز اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو انعام کیا تھا اور تم کو تمام عالم پر بڑائی عطا کی تھی اسے یاد کرو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا
کہ بنی اسرائیل جہاں تمہارے اوپر میں نے بے شمار انعامات و اکرامات کے، وہیں پر ایک بڑا انعام یہ تھا کہ اس زمانے میں جتنے بھی قوم آباد تھی، جتنے بھی لوگ دنیا میں تھے، ان میں سب سے بڑی فضیلت تمہیں حاصل تھی، لیکن تمہاری یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ اس فضیلت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم لوگ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہوتے، اور تم مال و دولت کی بنیاد پر یہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑتے، لیکن تمہارا نتیجہ یہ نکلا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو چند پیسوں اور کوڑیوں کے عوض میں چھوڑ دیے۔ کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ کس دن سے؟ واتقوا یوما لا تجزی، ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن کیا ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئیں گے، کسی کا نام اعمال بھی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک دوست یہ چاہے گا میرے نام اعمال اچھے ہیں، میرے دوسرے دوست کے نام اعمال خراب ہیں، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے، اگر وہ چاہے میں اپنے نام اعمال کو دے دوں تو نہیں دے گا۔ اگر وہ شخص آئے بھی اور مانگے کہ مجھے دو، اپنے دوست سے، بھائی سے، اماں بابا سے، بیوی سے کوئی کام نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ تذکرہ ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں شفاعتوں سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مراد نہیں ہے، بلکہ عام سفارش۔ کوئی شخص آئے اور سفارش کرے، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ رب کے سامنے آئے اور سفارش کرے، کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اسی طریقے سے ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عدل سے مراد یہ کیا ہے؟ معاوضہ، کہ یہ چند پیسے لے کر گھوس لیتے، رشوت، اللہ میاں معاف کر دیجئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک اور صاف ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کی طرف سے مدد پہنچے گی، کوئی دوست احباب کام نہیں آئیں گے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے، اس کی پوجا کرتے، اس کی پوجا کرتے، یہاں پر جاتے، وہاں پر جاتے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہے نا، کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ہر شخص اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب دے گا، اپنے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور اپنے نام اعمال کے بارے میں حساب و کتاب دینے کا مکلف ہوگا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حکم ہوگا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اللہ کی اجازت سے، لیکن خود رسول آگے بڑھ کر سفارش نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش دینے کا حق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملیں گی، تو اجازت دینے کے بعد، عطا فرمانے کے بعد پھر رسول اللہ سفارش کریں گے، لیکن اس سے پہلے سفارش نہیں کریں گے۔ اب آگے تذکرہ، ایک خاص تذکرہ ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات عطا کی۔ کس سے؟ اے بنی اسرائیل، تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات عطا کی، جو تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے۔ جو کیا کرتے تھے؟ تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کر دیا، بالکل سمندر کو پھاڑ دیا، جدا کر دیا، پھر تم کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا۔ تم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے تم؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے ایک دوسرا واقعہ یہاں سے شروع ہے، جو بنی اسرائیل پر انعامات و اکرامات کا تذکرہ، اسی کے درمیان یہ بھی تذکرہ آیا کہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات و اکرامات ہوئے، ان میں سے ایک سب سے بڑا انعام اور اکرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو، تم بنی اسرائیلوں کو فرعون سے اور فرعون کے لشکر جرار سے نجات عطا کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اسرائیل ہے، یہ تمام لوگ کہاں پر رہتے تھے؟ مصر میں رہتے تھے. اور مصر کے بادشاہ کون تھے اس وقت؟ فرعون. کون تھا؟ فرعون. فرعون سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور فرعون کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان. کیا نام تھا؟ ولید بن مصعب بن ریان. یہ فرعون کا نام تھا. فرعون ایک لقب ہے، جیسے ہندوستان کا ایک بادشاہ ہے اس کا لقب ہے. اپنے ہندی میں بولتے ہیں راجا، مہاراجا، اور اردو میں اس کو بولتے ہیں بطیل موس. اور اسی طریقے سے جو مصر کے بادشاہ ہوتے یا گورنر وغیرہ ہوتے، عمالق، ان تمام کو بولتے، طالب کو کیا بولتے؟ فرعون بولتے. اور اس زمانے میں جو روم کے بادشاہ ہوتے اس کو بولتے قیصر. کیا؟ قیصر. اور جو فارس کے بادشاہ ہوتے اس کو بولتے کسرا. اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی. اور یمن کے بادشاہ کو تبا. ہندوستان کے بادشاہ کو راجا بولتے اور بطیل موس، اس طرح لکھا ہے. تو فرعون کیا تھا؟ لقب تھا. فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان. یہ وہ شخص تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا اور بنی اسرائیل کو بالکل کیا بنا کے رکھے تھے؟ بنی اسرائیل پر ظلم و زور کرتے اور ان کو بالکل مزدور بنا کے رکھے تھے. انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی. ایک آگ آئی جو مصر میں آ کر وہ فرعون کے اور قبطیوں کے گھروں میں لگ گئی. قبطی بولتے ہیں، فرعون کے جو ماننے والے تھے اس کو قبطی بولتے ہیں. کیا؟ قبطی. قبطیوں کے گھروں میں لگ گئی اور ان کی پوری گھر کیا ہو گئے؟ ان کے پورے گھر جل گئے. لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں آگ نہیں لگی. ان کے گھر کیا ہو گئے؟ ان کے گھر محفوظ رہے. اس خواب کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، قبطی مارے جائیں گے، پورا ڈاماڈول ہو جائے گا. فرعون نے یہ فرمان جاری کیا، یہ حکم جاری کیا کہ جاؤ آج سے جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا کرو؟ جو لڑکا مرد بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، اور جو عورت بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. خود فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، پھر وہ بڑھے، اور پھر جب وہ جوان ہوئے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو تمام کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. اور نکلنے کی خبر کیا ہے؟ راتوں رات ان کو پہنچ گئی. کن کو؟ فرعون کو پہنچ گئی. فرعون نے اپنے لوگوں کو بلایا، وزراء کو، اور یہ حکم دیا کہ صبح ہونے تک جب مرغا بولتا ہے اس وقت کیا کرو؟ تمام لشکروں کو جمع کر لو. تمام قبطی لشکروں کو، جس کی تعداد 6 لاکھ تھی، ان تمام لشکروں کو جمع کر لو. ایسا ہی ہوا. لیکن اس دن کیا ہے، صبح ہوئی تو مرغا کوئی بولا نہیں. مرغا جو بانگ دیتا کوئی مرغا بانگ نہیں دیا، مرغا بھی سویا رہ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بانگ دیا. فرعون جگا، فوراً بکرے کو ذبح کیا. بکرا ذبح کرنے کے بعد ان کی کلیجی سے وہ ناشتہ کرتا، اور یہ بلایا میں جب تک کلیجی سے ناشتہ کرتا ہوں فارغ ہو جاؤں تب تک اس درمیان تم 6 لاکھ لشکر جرار کو تیار کر لو. لشکر تیار ہو گیا، ان کا ناشتہ بھی ہو گیا، پھر وہ چلے. اس درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل چکے تھے. آگے آگے بنی اسرائیل اور پیچھے پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر جرار. فرعون اور ان کا لشکر جرار. بنی اسرائیل جب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ آگے سمندر ہے، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کیا ہے؟ لشکر جرار ہے. اب کیا کرے؟ سامنے سمندر ہے اور پیچھے لشکر جرار ہے. یا تو سمندر میں گھوڑے ڈال دے یا مقابلہ کرے. اس درمیان حضرت یوشع بن نون بھی ایک نبی تھے، اس کے بارے میں آتا ہے حضرت یوشع بن نون نے فرمایا، یا اس وقت حضرت یوشع بن نون نبی نہیں بنائے گئے تھے. حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ آپ کے رب کی مدد کب آئے گی؟ اب تو قریب ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر جرار ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ کے رب کی مدد کب آئے گی؟ حضرت موسیٰ نے کہا رب کی مدد ضرور آئے گی.
حضرت یوشع بن نون اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالے تو کوئی مدد نہیں آئی، وہ گھوڑا ابنے ڈوبنے لگا، پھر باہر آ گئے، پھر ڈالے، پھر باہر آ گئے. اس طرح موسیٰ مدد نہیں آ رہی ہے اللہ کی. پھر حضرت موسیٰ کو وحی آتی ہے، حضرت موسیٰ کو یہ وحی آتی ہے، موسیٰ عصا کو سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو، جو لاٹھی ہے، عصا کو سمندر پر مارتے ہیں اور 12 راستے نکل آتے ہیں، اور ہر راستہ جو پانی ہے وہ پہاڑ کی شکل میں بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلے، چونکہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے کے لوگ ایک ایک قبیلے ایک ایک راستے سے نکلتے جاتے ہیں. اس درمیان فرعون دیکھتا، اچھا میرے ڈر کی وجہ سے دیکھو سمندر بھی راستے دے دیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس پار کر دیے. فرعون بھی بیچ میں تھا، فرعون اور فرعون کے تمام لشکر درمیان سمندر، بیچ سمندر میں تھا. اسی درمیان اللہ کا حکم ہوا، اے پانی بالکل کیا ہو جا، اے پانی ان لوگوں کو ڈبو دے، پانی برابر ہو جا. وہ پانی برابر ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں. اور یہ پورا نظارہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم سب کو نجات عطا کیے، اور کس طرح فرعون کو اور فرعون کے ماننے والے قبطیوں کو غرق کر دی. یہ کیا تھا؟ کھلی ہوئی نشانیاں تھی، کھلی ہوئی انعامات و اکرامات تھی. لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اسی کا تذکرہ ہے. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو فرعون سے نجات عطا کی. یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے. عورتوں کو اس لیے زندہ رکھتے تاکہ تمام امور کا کام کس سے لیا جائے؟ عورتوں سے، بنی اسرائیل کی عورتوں سے لیا جائے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے تمام لوگوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درحالے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. ان تمام احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے. لیکن تم کتنے بدترین قوم ہو کہ تم ایمان نہیں لاتے. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو آج کا درس قرآن یہ آیت نمبر 50 تک ہوا. 50 تک ہوا. انشاءاللہ 51 سے آئندہ اتوار کا درس قرآن رہے گا. پچھلے ہفتے اپنے سمی بھائی کی طرف سے ایک سوال یہ تھا کہ تورات، زبور، انجیل کے بارے میں یہ بتلا دیں گے کہ کس پر نازل ہوئی اور کس زبان میں نازل ہوئی. تورات کا نزول جو سب سے پہلے ہے، تورات کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا. یعنی 4 بڑی کتاب جو تذکرہ ہے، ہاں 4 بڑی کتاب میں سے سب سے پہلے تورات ہے. ہاں تورات، جس کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا. یہ زبان عبرانی زبان ہے. کس میں؟ عبرانی زبان میں ہے. اور عبرانی زبان میں اس کا معنی آتے ہیں قانون کی کتاب، قانون کی کتاب. دوسرا ہے زبور. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا، اور اس کی زبان بھی، لینگویج بھی کیا ہے؟ عبرانی زبان ہے. 150 مزامیر ہے اس میں. یعنی یہ جو زبور ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو مزامیر تھے، جو بھی کلام تھے، وہ حمد کے اعتبار سے، نظم میں، حمد میں یا تعریفی کلمات، اس کی پوری تعداد کیا ہے؟ 150. تو تورات کی زبان بھی عبرانی ہے، اور زبور کی زبان بھی کیا ہے؟ عبرانی ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا. انجیل کی زبان یونانی ہے. کیا ہے؟ انجیل کی زبان یونانی ہے، یونان لفظ ہے. اور یہ انجیل ہے انگیلیو سے بنا ہے. ہاں، اس کے معنی آتے ہیں خوشخبری کی باتیں. انجیل کے معنی آتے ہیں خوشخبری کی باتیں، اور یہ یونانی لفظ ہے. اور یہ
موجودہ دور میں جو تورات ہے اسے بائبل کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بائبل کہتے ہیں. یہ یونانی لفظ ہے. بائبل یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی آتے ہیں بائبل اصل میں کیا ہے؟ ببلیا سے بائبل بنا ہے، کتاب سے ماخوذ ہے. اسے عربی میں العہد العتیق، انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اردو میں عہد نامہ قدیم کہتے ہیں. اور یہ جو بائبل ہے، موجودہ بائبل، یہ 39 کتابوں کا مجموعہ ہے. کتنے؟ 39 کتابوں کا مجموعہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بائبل بولتے ہیں. اچھا، بائبل کے بھی 2 نسخے ہیں، ایک عبرانی زبان میں ہے اور دوسرا یونانی زبان میں. تو یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جو نسخہ عبرانی زبان میں ہے وہ بہتر ہے، اور کرسچن لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ نسخہ جو یونانی زبان میں ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے. تو لینگویج والے جس کا جو لینگویج ہے وہ اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. چونکہ عبرانی زبان یہودیوں کی ہے تو یہودی یہ بول رہے ہیں کہ چونکہ عبرانی زبان ہے اس لیے بہتر ہے، اور عیسائی یہ بول رہے ہیں کہ ہماری لینگویج چونکہ یونانی ہے اس لیے یہ نسخہ بہتر ہے. تو 2 نسخے، ایک عبرانی زبان میں، دوسرا یونانی زبان میں. تورات میں 5 کتاب ہیں، 5 باب اس کو بولتے ہیں. پہلا باب ہے پیدائش. تورات میں کیا ہے؟ پیدائش. پیدائش میں پیدائش سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. کہاں تک؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک کا تذکرہ ہے. اس کو بولتے ہیں کتاب پیدائش. کیا بولتے ہیں؟ کتاب پیدائش. بائبل بولتے ہیں، بائبل کتاب پیدائش. حوالہ. دوسرا ہے خروج. بائبل کتاب خروج. خروج کے معنی آتے ہیں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے فرعونیوں کا تذکرہ، قبطیوں کا تذکرہ، اور فرعون جو غرق ہوا، ڈوب گیا، ان تمام کا تذکرہ ہے. تیسرا باب ہے کتاب احبار. کیا ہے؟ احبار. کتاب احبار بائبل. اس میں تذکرہ ہے قانون کا، جو تورات کے جو قانون تھے، جو احکامات ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد ہے شمار گنتی، نمبرز. بائبل کتاب نمبرز، اس میں شمار اور گنتی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں، اور اسی طریقے سے حضرت ہارون کے بارے میں وہ سارے تذکرے ہیں. اور حضرت موسیٰ کی جو بہن ہے اس کے بارے میں، مریم، اس کا بھی تذکرہ ہے. استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کس طرح ہوئی، جو اخیر زمانے کا تذکرہ ہے، وہ کتاب استثناء میں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون لوگ تھے؟ یوشع بن نون خلیفہ بنے. یوشع بن نون کے بعد جو جنگ ہے کچھ، ان کا بھی تذکرہ ہے. تو کتنے باب ہیں؟